موسیقی کی اجمالی تاریخ، اس فن کی ابتدا کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، اس حقیقت کا سراغ لگانے میں انسانی عقل اب تک قاصر ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس فن کی ابتدا کسی نہ کسی دور میں ضرور ہوئی ہوگی، اور یہ کہ دوسرے فنون کی طرح اس فن کو بھی ارتقاء کی تمام منزلیں طے کرنا پڑی ہوں گی۔ لیکن افسوس ہے کہ اس ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالنے والے تمام شواہد ناپید ہیں۔ اس لیے قطعی طور پر نہ تو اس فن کی پیدائش کے زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے، نہ ان ارتقائی منازل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن سے گزر کر اس فن نے وہ ترقی یافتہ شکل اختیار کی کہ جب انسان میں باقاعدہ طور پر مختلف آوازوں کے سمجھنے اور ایک آواز کو دوسری آواز سے امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ مصوری، بت تراشی اور فن تعمیر کے طالبان علم کو بے شمار ایسے نشان و شواہد ملتے ہیں کہ جن پر غور کر کے وہ ان فنون کی تاریخ بڑی حد تک ترتیب دے سکتے ہیں، لیکن موسیقی کے بارے میں ایسے نشانات صفحہ ہستی سے قطعی ناپید ہیں۔ اس فن کی ابتدا کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ محض چند بے معنی روایات کے شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اور تحقیق اور تجسس کی موجودہ روشنی میں ان روایات کو کوئی وقوع مقام نہیں دیا جا سکتا۔ عام طور پر جو روایت اس فن کی ابتدا کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ موسیقار نامی ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ میں سوراخ ہوتے ہیں اور ہر سوراخ سے ایک دلکش آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان مختلف آوازوں کے باہمی ارتباط سے ایک مؤثر نغمہ پیدا ہوتا ہے جس سے کہ گرد و نواح کے تمام خس و خاشاک میں آگ لگ جاتی ہے اور اس میں وہ پرندہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اس پرندے کی یہ خاک ایک انڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس سے پھر ایک موسیقار پیدا ہوتا ہے اور بالکل اپنے پیش رو کی طرح یہ بھی جل کر خاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ موسیقار کی چونچ کے سوراخوں سے جو مختلف دلکش آوازیں پیدا ہوئی ہیں وہی موسیقی کے مختلف سر ہیں جو تمام دنیا کی موسیقی کی اساس ہیں۔ اہل ہنود میں دو روایتیں اس فن کی آفرینش کے بارے میں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ازل سے ہی دیوتاؤں کو اس فن کا علم تھا اور مہادیو سے دیوتاؤں نے اس علم کو حاصل کر کے بنی نوع انسان کو سکھایا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مہادیو جی کے نورتنوں میں کچھ دیو تھے اور کچھ دیویاں جن کی آوازوں کی آہنگ پر مختلف سروں کی بنیاد رکھی گئی، اور یہی سر آج تک مروج ہیں۔ اسی طرح بین کی ایجاد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پاربتی جی کے برہنہ سینے کو دیکھ کر، تومبو اور ان کی باہ کو دیکھ کر ڈانڈ کا نقشہ ان کے ذہن میں آیا، اور اس طرح دنیا کا سب سے پہلا آلہ موسیقی عالم وجود میں آیا۔ ظاہر ہے کہ ان بے معنی روایات کو اس زمانے میں ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ محققین کا خیال یہ ہے کہ ابتدائے موسیقی کا نہ تو کسی کو علم ہے اور نہ کوئی ذریعہ ہی ایسا ہے کہ جس سے اس کی ابتدا کا نشان دریافت کیا جا سکے۔ یہ تو سب ایک طرف، ہمارے ذرائع تو اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ بھی دریافت کر سکیں کہ قرون اولیٰ اور ابتدائی تہذیب کے دور میں موسیقی کس قسم کی تھی۔ تمام اقوام میں اس فن کی آفرینش کے بارے میں خیالی داستانیں پائی جاتی ہیں، اور ہر داستان کم و بیش یہی بتاتی ہے کہ اس فن کی ابتدا دیوتاؤں سے ہوئی اور دیوتاؤں سے اس علم کو انسانوں نے حاصل کیا۔ بہرحال موسیقی کی تخلیق انسانیت کے ساتھ ساتھ ہوئی، اور یہ یقین ہے کہ گانا ساز سے پہلے عالم وجود میں آیا۔ عام تجربے کی بات ہے کہ غم، غصے اور دوسرے جذبات و خیالات سے متاثر ہو کر عام آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ غالباً یہی تجربہ ابتدا میں موسیقی کی تخلیق کا باعث ہوا ہوگا۔ گویا انسان میں آوازوں میں امتیاز کرنے کی قوت شروع ہی میں پیدا ہو گئی ہوگی۔ یہ قوت پیدا ہو جانے کے بعد انسان کی ترقی پسند فطرت خاموش نہ رہی ہوگی، اور اس نے قدرت کے خزانے میں ان چیزوں کی تلاش شروع کر دی ہوگی جو اس کی تشنگی تلاش کو بجھا دیں۔
غالباً سب سے پہلی چیز جو انسان کی توجہ کا مرکز بنی ہوگی وہ پرندوں کے قدرتی نغمے ہوں گے، اور شاید آوازوں میں نظام اور ترتیب پیدا کرنے کا خیال سب سے پہلے پرندوں کی آواز سے ہی پیدا ہوا ہوگا۔ اس خیال کے ثبوت میں بلیک برڈ نامی ایک پرندے کا نغمہ پیش کیا جاتا ہے جس میں حقیقی ڈائٹونک انٹرول پائے جاتے ہیں۔ گویا اس فن کا علم ابتدا میں وجدانی طور پر ہو گیا ہوگا، اور جوں جوں انسانی عقل ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی، اس علم میں بھی ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 7 سروں کا تعین ہو گیا اور ان کے باہمی اختلاط و ارتباط سے بے شمار نغمے وجود میں آ گئے۔ ہماری تحقیقات نے اب تک ایسا کوئی مواد فراہم نہیں کیا ہے کہ جس سے ہم قدیم موسیقی کے بارے میں کوئی نتائج مرتب کر سکیں، یا قدیم غیر یورپین قوموں کے اور ہندوستان کی موسیقی کے بارے میں کوئی خاطر خواہ بیان دے سکیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قدیم اقوام میں موسیقی کو تحریر میں لانے کا یا تو دستور ہی نہ تھا، اور اگر تھا بھی تو ان نشانات کو جو موسیقی کے سروں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے آج کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا۔ چین اور ہندوستان کی قدیم تہذیب کی موسیقی کا تو ذکر ہی کیا، یونانی موسیقی کے سروں کے نشانات بھی سمجھنے والا آج کوئی نہیں ہے۔ بعض یورپین محققین نے قدیم موسیقی کے بارے میں بیش بہا معلومات بہم پہنچانے کی بڑی کوشش کی ہے، جس میں ایمبروز، جیورٹ اور ریمین کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، لیکن محققین کی انتہائی کوششوں کے باوجود ہمیں قدیم موسیقی کے بارے میں سوائے چند مبہم باتوں کے اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خود مغربی ممالک کی موسیقی کے بارے میں باقاعدہ طور پر جو کچھ آج اہل علم کو معلوم ہے وہ اس موسیقی کے بارے میں ہے جو پہلی صدی عیسوی کے بعد عالم وجود میں آئی ہے، اور اس کے بعد ارتقاء اور ترقی کی مختلف منزلیں طے کرتی رہی ہے۔ محققین نے ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک جو کچھ نتائج موسیقی کے بارے میں مرتب کیے ہیں، اجمالی طور پر وہ یہ ہیں: آج سے ہزاروں صدی قبل انسان ترقی کی ان مدارج پر نہ تھا کہ جن پر وہ آج ہے۔ اس زمانے کے لوگ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ ہر دن کے بعد رات اور ہر موسم کے بعد دوسرا موسم کیوں آتا ہے۔ رعد و برق کی ماہیت کا علم تو درکنار، ان کی عقل یہ تک سمجھنے سے قاصر تھی کہ اجالا اور تاریکی کے وجوہات کیا ہیں۔ چونکہ وہ لوگ ان چیزوں کی ماہیت اور علت اور اسباب کے سمجھنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ دنیا میں جتنے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ مختلف خداؤں کے عمل کی کارروائیاں ہیں۔ چنانچہ ہر خطہ زمین اور ہر قوم میں خداؤں کا یہ تصور یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ان خداؤں میں اچھے اور برے دونوں قسم کے خدا تصور کیے گئے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اچھے خداؤں کو اس لیے خوش رکھنا ضروری ہے کہ وہ نزول برکت و رحمت کرتے رہیں، اور برے خداؤں کو اس لیے خوش رکھنا ضروری تھا کہ وہ اپنی خفگی کا اظہار کر کے تباہی اور بربادی کا موجب نہ ہوں۔ چنانچہ ان وحشیوں نے خداؤں کو خوش رکھنے کے لیے عبادت کے جو طریقے وضع کیے تھے وہ اس زمانے کی مہذب قوموں کی عبادت کے رسوم سے قطعی مختلف تھے۔ گانا اور رقص ان کی عبادت کے رسوم میں داخل تھا۔ مثال کے طور پر جب کوئی وحشی قبیلہ سورج دیوتا کو خوش کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے سورج دیوتا کا ناچ ناچتا تھا۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور یہ رقص بطور عبادت استعمال ہوتا رہا تو یہ چیز انسان کے لیے کم و بیش جزو فطرت ہو گئی اور بالآخر عبادت کا ایک ناگزیر طریقہ بن گئی۔ مغربی قوموں میں بھی جو آج تہذیب کے انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہیں، ایسٹر فیسٹیول، کرسمس ٹری اور مے پول رقص کی ابتدا اسی زمانے کے رقص کی یادگار ہیں۔ گویا وحشی قوموں میں رقص اور موسیقی خداؤں کے حضور اپنے جذبات، اپنے خیالات کا ذریعہ تھے۔ ان جذبات کا اظہار مختلف اعضاء کی حرکتوں سے، زمین پر ایک خاص نظام سے بار بار پیروں کے مارنے، مختلف آوازوں میں چیخنے اور گریہ و بکا سے کیا جاتا تھا۔ ان آوازوں اور اعضاء کی ان مختلف حرکات سے رقص اور موسیقی کی بنیاد رکھی گئی۔ عام طور پر یہ قیاس کیا جاتا ہے
کہ اس قسم کی موسیقی اور رقص کی ابتدا اس زمانے سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی کہ جب انسان نے باقاعدہ طور پر الفاظ اور کلمات کے ذریعے تبادلہ خیالات کرنا سیکھا ہوگا۔ قبل از تاریخ کے زمانے سے لے کر آج تک لے اور سر کے تال میل سے اظہار جذبات کا طریقہ انسانی جذبات کی تسکین کے لیے بہترین طریقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ جب انسان نے ترقی کے تو اس نے مختلف اوزار اور ساتھ ہی ساتھ آلات موسیقی ایجاد کیے۔ اوزاروں میں چھریاں اور شکار کے ہتھیار اور آلات موسیقی میں ڈھول کی قسم کے ساز شامل ہیں۔ ایک اور اہم اور بالکل سادہ ساز جو غالباً اسی زمانے میں ایجاد ہوا وہ ایک قسم کا جھنجھنا تھا جو خشک کدو پر جانور کی کھال مڑھنے اور اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور پتھریاں ڈال کر بجایا جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے ہر قوم میں آج بھی جو بچوں کو مختلف قسم کے جھنجھنوں سے بہلانے کا دستور ہے اس کی وجہ وہی اسلاف کی قدیم عادت کی تسکین ہے جو نسلاً بعد نسل ودیت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مکانوں اور بستیوں کے سنگ بنیاد رکھے جانے سے پہلے یہ وحشی قومیں کھلے میدانوں میں اور غاروں میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ اس لیے یہ یقین ہے کہ جانوروں کی مہیب گونجوں اور خوش آواز پرندوں کے نغموں نے ان لوگوں کے دلوں میں بہت گہرے نقوش مرتب کیے ہوں گے اور اس لیے انہوں نے جانوروں کی بولیوں کی نقلیں اتارنا شروع کی ہوں گی اور یہی ان کی موسیقی کا سرمایہ تھا۔ جزیرہ نما کمچٹیکا کے رہنے والے جو جاپان کے شمال میں ہے اب بھی جو گیت گاتے ہیں وہ صاف طور پر ان کی بطخوں کے نغموں کی نقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بر اعظم آسٹریلیا کے اصلی باشندے آج بھی اپنے رقص میں کانگرو نامی جانور کی حرکات کی نقل کرتے ہیں اور اس جانور کی آواز کی ہو بہو نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رقص و موسیقی کے اس مظاہرے میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں جو ایک قسم کے گیت گاتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ صرف 4 سروں میں مشتمل ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا میں آج بھی ایسے قبیلے اور انسان موجود ہیں جو تہذیب و تمدن کی انہی منازل پر ہیں کہ جب انسان نے کوئی ترقی نہ کی تھی اور جسے انسانی زندگی کا وحشیانہ دور کہتے ہیں۔ ان اقوام میں افریقہ کے وحشی اور امریکی انڈین خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، اس لیے کہ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ لوگ ابھی تک تہذیب کے ابتدائی منازل پر ہیں۔ ان قوموں کی موسیقی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موسیقی کا وہ ابتدائی دور ہے کہ جب اسے بطور فن اختیار کیا گیا جس میں مختلف مترنم آوازوں سے کام لیا گیا۔ ان لوگوں نے محض جانوروں کی آوازوں کو ہو بہو نقل نہیں کی اور اسی کو موسیقی کا سرمایہ تصور نہیں کیا، بلکہ ان آوازوں کا انتخاب کیا جو خوش آئند تھیں۔ دراصل یہ موسیقی مہذب دنیا کی موسیقی اور ابتدائے آفرینش کی قوموں کی موسیقی کے درمیان جو اب ایک خلیج واقع ہے اس پر ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابتدائے آفرینش میں محض اعضاء کی حرکت کا نام رقص تھا، لیکن ان نیم وحشی قوموں میں ان حرکات سے ایک باقاعدگی اور ایک نظم اختیار کر لیا تھا جسے ہم لے یا ایقاع کی بنیادی شکل کہہ سکتے ہیں۔ ان نیم وحشی قوموں کی موسیقی کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تان کی مختلف حلقوں کو سروں کے حد میں ادا کرنے کا نام موسیقی تھا۔ ان قوموں میں سر سے زیادہ تال سے لگاؤ ہوتا ہے اور یہ بات بطور مسلمہ تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ قومیں جو اب بھی تال کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں ان کی موسیقی تہذیب و ترقی کے اعلیٰ مدارج پر نہیں ہے۔ ہر مہذب قوم نے اپنی موسیقی کو تال کی ان پیچیدہ بندشوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب ایک امریکی انڈین گاتا ہے تو وہ اونچے سے اونچے سر سے شروع کرتا ہے اور رفتہ رفتہ نیچے کو سروں پر آتا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نادانستہ طور پر 5 سروں کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ سر پیانو پر ایف شارپ سے لے کر 5 کالے پردوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یونانیوں نے انہی سروں کے مجموعے کو پینٹاٹونک اسکیل کا نام دیا تھا۔ ان نیم وحشی قوموں کی موسیقی کو ضبط تحریر میں لانے کا قریب طریقہ ناپید تھا اور یہ ناممکن ہے۔
اس لیے کہ ان کی لے اور تان کے حلقے نہایت پیچیدہ ہوتے ہیں اور وہ مہذب اور ترقی یافتہ موسیقی دانوں کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتے۔ آلات موسیقی میں محض ڈھول کی قسم کے چند ساز اختراع کیے گئے تھے جو گانے کے ساتھ لے کا کام دیتے تھے۔ یہی حال افریقہ کی نیم وحشی حبشیوں کی موسیقی کا ہے۔ وہ بھی اپنی موسیقی میں زیادہ 5 سر استعمال کرتے ہیں اور لے اور تال کی پیچیدگیوں کے معاملے میں وہ دنیا کی تمام قوموں سے سبقت لے گئے ہیں۔ ان نیم وحشی قوموں کی موسیقی میں ایک خصوصیت مشترک ہے اور وہ یہ کہ ہر قوم میں ہر موسم، ہر تہوار اور ہر موقع پر، مثلا شادی کے موقع پر، موت کے موقع پر، جنگ کے موقع پر وغیرہ وغیرہ گیت ہر قسم کے گیت ہوتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اور موسیقی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نیم وحشی قوموں کی موسیقی کے بعد قدیم مہذب قوموں کی موسیقی کا دور آتا ہے، جن میں قدیم مصری، اسیرین اور عبرانی قوموں کی موسیقی شامل ہے۔ یہ قومیں مسلمہ طور پر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کو تہذیب کی روشنی دکھلائی اور سب سے پہلے صحیح معنوں میں فن تعمیر، فن موسیقی کا سنگ بنیاد رکھا۔ قدیم مصری تہخانوں اور عبادت گاہوں سے اور ان کی دیواروں پر اس قسم کے نقش ملے ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے موسیقی میں زبردست ترقی کی ہے اور بہت سے آلات موسیقی بھی ایجاد کیے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصر میں بھی موسیقی زیادہ تر بطور عبادت ہی استعمال ہوتی تھی اور گانے والا عموماً ان کی عبادت گاہ کا سب سے بڑا پجاری ہوتا تھا۔ یہ ملا یا پجاری نہایت اعزاز کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جو لوگ اس کے گانے کے ساتھ ساز بجاتے تھے نسبتاً ادنیٰ درجے کے تصور کیے جاتے تھے۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ مصریوں نے سروں کی باقاعدہ جگہیں مقرر کر لی تھیں اور قدیم 5 سروں کے علاوہ بھی کئی اترے چڑھے سر دریافت کر لیے تھے۔ اسیریا والوں میں بھی موسیقی سے والہانہ لگاؤ پایا جاتا ہے، لیکن مورخ شاید ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ مصریوں اور اسیریوں کی تہذیب میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے۔ لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ مصریوں، عبرانیوں اور اسیریوں نے موسیقی میں اس قدر ترقی کر لی تھی کہ آج کی مہذب دنیا میں بھی بہت سی قومیں شاید اس قدر ترقی نہیں کر سکیں۔ ان قوموں کے جو آلات موسیقی ایجاد کیے تھے ان میں کئی قسم کے ڈھول، پھونک کے ساز، تار کے ساز شامل تھے۔ گانے کے ساتھ باقاعدہ سنگت کا دستور اسی زمانے میں پڑا تھا۔ ان میں سے اکثر ساز تو آج تک معمولی رد و بدل کے بعد بہت سے مشرقی ممالک میں استعمال ہوتے ہیں۔ مصریوں، عبرانیوں اور اسیریوں نے بانسری اور الغوزہ بھی ایجاد کر لیے تھے۔ عبرانیوں کی موسیقی کے بارے میں یہ بہت کچھ معلومات انجیل سے حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نغموں کے بارے میں بہت سی حکایتیں انجیل میں درج ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبرانیوں نے اس فن کی تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ مدرسے قائم کیے تھے۔ عبرانی لوگ اپنے عروج کے آخری صدی میں دنیا بھر کے تمام ملکوں میں پھیل گئے اور اپنے ساتھ موسیقی بھی لے گئے، جس نے ان تمام ملکوں کی موسیقی پر اثر ڈالا۔ قدیم مصریوں اور عبرانیوں کے بعد یونانیوں کی تہذیب کا دورہ آتا ہے۔ اس فن کے لیے میوزک کا لفظ سب سے پہلے یونانیوں ہی نے وضع کیا تھا، جو معمولی تبدیلی کے بعد آج بھی دنیا کی بے شمار زبانوں میں مروج ہے۔ اہل یونان کے ہاں حسن کا تخیل اپنی انتہائی عروج پر پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے نزدیک حسن مذہب کا دوسرا نام تھا۔ اگر غور کیا جائے تو یونانیوں کی بے مثال ترقی اور تہذیب کا راز ان کے اس تخیل میں پنہا تھا، جس کی بدولت انہوں نے فن تعمیر اور تصویر کے لافانی نمونے، ادب و شعر اور موسیقی کے لافانی ذخیرے دنیا کو دیے، جس کی روشنی سے اکتساب نور کر کے دنیا شائستگی اور ترقی کی اس منزلت کو پہنچی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یونانیوں نے موسیقی میں دوسری فنون کے مقابلے میں کم ترقی کی ہے، لیکن اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ دراصل یونانیوں میں لفظ موسیقی نہ صرف گانے بجانے کے فن کے لیے بلکہ شعر و ادب اور دوسرے علوم و فنون کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس امر کے بے شمار شواہد موجود ہیں کہ اہل یونان نے موسیقی کے نظری اصول نہایت دیدہ ریزی سے مرتب کیے تھے۔
حکیم فیسا غورس کا نام جہاں علم ہندسہ، علم نجوم اور مختلف سائنسوں کے بیان میں اعزاز و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، وہاں موسیقی کے میدان میں بھی ان کا نام سر فہرست ہے۔ فیسا غورس ہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ سروں کا استخراج کیا اور جس کی فکر نے سب سے پہلے دنیا کو یونیورسل ہارمونی کا تخیل دیا، جس پر آج مغربی موسیقی کا دار و مدار ہے۔ فیسا غورس نے پینٹاٹونک اسکول میں 2 نئے سروں کا اضافہ کر کے ڈائٹونک اسکیل اختراع کیا، اور آج یہی سر موسیقی کی بنیاد ہیں۔ یہ شدھ مدھم اور نکھات کے سر ہیں۔ رومانیوں کے ہاتھوں یونانیوں کی تباہی نے دنیا کی تہذیب کو پھر ایک بار پیچھے ڈھکیل دیا، لیکن یونانیوں کے جو علوم عربوں کے ہاتھ لگے انہوں نے انہیں سینے سے لگایا اور اس میں مزید ترقی کی راہیں تلاش کیں۔ سب سے بڑا کام جو عربوں نے کیا وہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ان علوم کو تمام ملکوں کے کونوں کونوں تک پہنچا دیا۔ عربوں کی موسیقی کی تاریخ میں ان تمام قوموں کی موسیقی آ جائے گی کہ جنہوں نے موسیقی عربوں سے حاصل کی۔ نزول اسلام کے بعد بھی عربوں نے اسلام کی روشنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ جملہ علوم و فنون کو روشنی سے عالم کو منور کر دیا۔ 476 عیسوی سے لے کر 1544 عیسوی تک کا زمانہ یورپ میں تاریک زمانے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ تمام یورپ نیم مہذب حالت میں تھا اور سوائے چند پادریوں اور وائزوں کے تمام لوگ علوم و فنون سے بے بہرہ اور جاہل محض تھے۔ یونانیوں کی تہذیب اور تمدن کے بچے کھچے خزینے ان نیم مہذب قوموں کے آئے دن کے حملوں اور تباہ کاریوں کی بدل سسکیاں لے رہے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ زمانہ دور نہیں کہ جب انسانیت اپنی وحشت اور بربریت کی قدیم منزل پر لوٹ آئے گی۔ وہی عرب کہ جنہیں اب اہل یورپ نیم مہذب اور وحشی گردانتے ہیں، علم و فکر کی مشل ہاتھ میں لے کر اٹھے اور دنیا کو دولت علم سے مالا مال کر دیا۔ دراصل حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی وہ ممالک کہ جو عربوں کے زیر نگین تھے علوم و فنون کے بڑے دل دادا تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں بعض بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی درسگاہیں قائم کی گئیں، جن میں دنیا کے بہت سے حصوں سے طالبان علم آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ نزول اسلام کے بعد بھی عربوں کا یہ شوق حد سے بڑھ گیا اور انہوں نے رائج الوقت اور قدیم علوم میں بے پناہ ترقی کی۔ جب مسلمانوں نے یورپ کے بعض حصوں کو فتح کر لیا تو ان حصوں میں ان علوم کو عام کر دیا کہ جس کے وہ ماہر تھے۔ عرب نہ صرف یورپ بلکہ افریقہ، فارس اور ہندوستان میں بھی پہنچے اور جہاں جہاں گئے علوم و فنون کو عام کرتے گئے۔ اس زمانے میں فارس میں موسیقی ایک ترقی یافتہ شکل میں قائم ہو گئی تھی اور عربوں نے فارس کی موسیقی کو اپنی موسیقی میں سمو لیا۔ دراصل یہی موسیقی ہے جسے آگے چل کر ہندوستان کی موسیقی پر اثر ڈالا اور جس کے نتیجے میں ہم آج کل کی موسیقی دیکھتے ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک کی موسیقی کے بارے میں عام طور پر نہایت وثوق سے کہا جاتا ہے کہ یہ موسیقی نہایت منظم شکل میں کئی ہزار برس قبل مسیح میں موجود تھی، اس لیے کہ سام وید کے منتر عام طور پر ایک منظم موسیقی کے انداز میں پیش کیے جاتے تھے۔ وید جن میں سام وید بھی شامل ہیں 4500 برس قبل مسیح اور 2500 قبل مسیح کے درمیان تصنیف ہوئے تھے۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ان ویدوں کو گانے کا طریقہ ان کی تصنیف کے بہت بعد میں رائج ہوا ہوگا، تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اس بر صغیر میں باقاعدہ اور تہذیب یافتہ موسیقی قبل مسیح سے صدیوں قبل ہی وجود میں آ گئی ہوگی، لیکن یہ بات ہم تک محض روایت ہی کی شکل میں پہنچی ہے۔ اگر ہمارے پاس اس بیان کی تصدیق کے لیے کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہیں، ممکن ہے کہ جس طرح ویدوں کی باریکیوں اور ان کے معانی کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سے ویدنگا تصنیف کیے گئے تھے، اس طرح کوئی تصنیف ویدوں کی موسیقی پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی لکھی گئی ہو، لیکن جہاں تک ہمیں علم ہے اس قسم کی تصنیف اس وقت عالم وجود میں نہیں ہے۔ موسیقی کے بارے میں قدیم اور مستند کتاب جو اس وقت ملتی ہے وہ پنڈت سارنگ دیو کی مشہور و معروف کتاب رتناکر ہے۔ اس کتاب کا سن تصنیف 12ویں صدی عیسوی متعین کیا گیا ہے، لیکن اس کتاب کو بھی بخوبی سمجھنے والا آج ایک متنفس موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ کتاب اپنی جگہ پر نہایت مستند تصور کی جاتی ہے اور اس کے
بعد جو بھی کتابیں فن موسیقی پر لکھی گئی ہیں انہوں نے بہت کچھ رتناکر کو لیا ہے، اور اکثر مقامات پر تو رتناکر کی عبادت کو بھی بطور سند تحریر کر دیا ہے۔ رتناکر کے علاوہ اور کئی گرنتھ بھی فن موسیقی کے بارے میں تحریر ہوئے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ رتناکر اور دوسرے گرنتھوں سے اور کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن ایک بات بیان طور پر واضح ہو گئی ہے کہ ہماری موجودہ موسیقی رتناکر اور دوسرے گرنتھوں کی موسیقی سے قطعی جداگانہ ہے۔ گرنتھوں کی موسیقی اور موجودہ موسیقی میں سب سے بڑا فرق 7 سروں کے مقامات کے تعین میں ہے، جس کا تفصیلی ذکر سروں کے بیان میں کیا جائے گا، لیکن اس جگہ یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ مقامات کے سر کے اختلافات نے اس موسیقی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی، اور اس لیے یہ دعویٰ کہ موجودہ نظام موسیقی اس بر صغیر کا قدیم نظام موسیقی ہے قطعی طور پر غلط ہے۔ موجودہ سروں کے مقامات ہماری موسیقی میں کب معین کیے گئے اور کس نے معین کیے، اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جس وقت مسلمان اس بر صغیر میں آئے تو یہاں ملک کے بعض حصوں میں نظام موسیقی میں یہ انقلاب پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور مروجہ موسیقی کا مروجہ اسکیل، جسے ڈائٹونک اسکیل کہتے ہیں، استعمال کیا جانے لگا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت بے حد محدود تھے، اور ملک کے مختلف حکمرانوں کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے ملک کے ایک حصے کے لوگ دوسرے حصے کے لوگوں سے آزادانہ ارتباط قائم نہ کر سکتے تھے، اس لیے ایک حصے کے معاشری اور تمدنی تبدیلیوں کا پتہ دوسرے حصے کے لوگوں کو مدتوں تک پتہ نہ چلتا تھا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ جہاں رتناکر اور دوسرے گرنتھوں کے نظام موسیقی ملک کے چند حصوں میں مروج ہوں گے تو دوسرے حصوں میں اس نظام میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا ہوگا، اور وہاں دوسری نہج کی موسیقی رواج پذیر ہو گئی ہوگی۔ خود ہندو علماء موسیقی اس امر کے معترف ہیں کہ موسیقی کا موجودہ اسکیل سرتاسر مسلمانوں نے اس بر صغیر میں رواج دیا، جس کی بنا پر یہاں 2 قسم کی موسیقی بیک وقت بڑھتی جانے لگی، ایک شمالی ہند کی موسیقی اور دوسری وہ موسیقی جو قدیم تھی۔ بہرحال ہماری مروجہ موسیقی کے دور کا آغاز اس بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے دور سے ہوتا ہے۔ جب مسلمان ایک فاتح قوم کی حیثیت سے اس بر صغیر میں آئے تو اپنے ساتھ اپنے تمدن کی وہ تمام روایات لائے جو ان کی اپنی تھیں۔ ان میں وہ تمام فنون لطیفہ شامل تھے جو ان اسلامی ملکوں میں مروج تھے کہ جہاں سے وہ آئے تھے۔ ان فنون نے اس ملک کے فنون لطیفہ پر اثر ڈالنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایک نئے تمدن کی بنیاد پڑی، اور یہی تمدن آگے چل کر اس ملک میں مسلمانوں کی عظمت اور صلاحیتوں کا آئینہ دار قرار دیا گیا۔ اس نئے تمدن کے زیر اثر یہاں کے تمام فنون نے ایک نیا روپ اختیار کیا، اور اس تبدیلی کی وجہ سے ایک نئی زبان، نئی مصوری، نئی موسیقی اور نئے فن تعمیر نے جنم لیا۔ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو زبان، جسے ہم اپنی قومی زبان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، فارسی اور مقامی زبانیں کی باہمی میل جول سے پیدا ہوئی۔ یوں تو اردو زبان میں ہندی اور فارسی کے الفاظ کے علاوہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی کثرت سے شامل ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس زبان کی اصل و نسل ہندی اور فارسی ہی کے باہم ارتباط سے وجود میں آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں زبانوں میں بذات خود اس بات کی بڑی صلاحیت موجود تھی کہ ایک دوسرے میں جذب ہو کر ایک نئی شکل پیدا کر سکیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ایرانی اور اس وقت کی ہندوستانی موسیقی کے بعض ان خصوصیات پر نظر ڈالی جائے جو دونوں میں مشترک ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو کر رہ گئیں۔ ہندوستان کی قدیمی موسیقی میں جو سروں کے مقام معین ہوئے ہیں وہ موجودہ سروں کے مقامات سے قطعی الگ تھے، لیکن عرب اور ایرانی نژاد لوگوں کی آمد و رفت سے یہاں کے ایک حصے ملک میں سروں کے مقامات وہی تسلیم کر لیے گئے تھے جو ایرانی موسیقی میں موجود تھے، اور قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ ملک کافور کے حملے کے وقت جنوبی ہند کے بعض حصوں میں بھی موسیقی موجودہ سروں پر مشتمل تھی۔ سروں کی یہ تقسیم محض ناموں کی تبدیلی سے ایرانی موسیقی میں پائی جاتی تھی، جس کی بنا پر فارسی کے بے شمار نغموں کو ہندی جامہ پہنایا جا سکا، اور ان کی دلکشی اور تاثیر ہندی نغموں میں بھر دی گئی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں نغموں کی نو بندی راگ راگنیوں سے کی گئی تھی۔
اور اس طرح تمام ہندی نغمے 6 راگوں 36 راگنیوں پتر اور بھارجاؤں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ یہ نوبندی اب متروک تصور کی جاتی ہے۔ ایرانی موسیقی کے اصولوں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس موسیقی میں بھی اصول نوبندی کم و بیش ایسا ہی تھا۔ چنانچہ ہندوستانی موسیقی میں راگ اور راگنیاں پتر اور بھارجائیں تصور کیے گئے تھے۔ اسی طرح ایرانی نغموں کی تقسیم مقام، شعبوں، گوشوں اور نغموں پر کی گئی تھی۔ ہندوستانی موسیقی میں راگ اور ہر راگ کی 6 راگنیاں اور راگنیوں کے پتر اور بھارجائیں تصور کیے گئے تھے۔ ایرانی موسیقی میں بھی مقام اور ہمقام کے شعبے اور ہر شعبے کے گوشے اور نغمے تسلیم کیے گئے تھے۔ گویا ایرانی موسیقی میں مقام راگ کی اور شعبے اور گوشے وغیرہ راگنیوں اور پتر بھارجاؤں کی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ ہندوستانی موسیقی میں جو راگ عموماً تسلیم کیے گئے ہیں ان کے نام یہ ہیں: بھیروں، ہنڈول، ماروا، سری، دیپک اور مالکوس۔ ایرانی موسیقی میں جو مقام تصور کیے گئے ہیں ان کے نام یہ ہیں: راست، اشاق، احادی، بزرگ، نوا، حجاز، بوسلیک، حسیس، زنگولا، اصفہان، عراق اور کوچک۔ اس طرح جیسے ہندوستانی موسیقی میں مختلف راگوں اور راگنیوں کے مختلف اثرات تصور کیے گئے تھے جنہیں اس موسیقی اصطلاح میں رس کہتے ہیں، اسی طرح ایرانی موسیقی کے مختلف مقاموں، نغموں اور گوشوں کو بھی اثرات تسلیم کیے گئے تھے۔ ہندوستانی موسیقی میں مثال کے طور پر کرونا رس، شانت رس اور ویر رس وغیرہ اثرات معین کیے گئے تھے۔ اسی طرح ایرانی موسیقی میں محرک ملال، محرک ذوق عبادت اور محرک نشاط وغیرہ اثرات تسلیم کیے گئے تھے۔ دراصل موسیقی میں یہ اثرات یونانیوں نے سب سے پہلے تصور کیے تھے اور خود ارسطو نے مختلف سروں کے مجموعوں کے مختلف اثرات تسلیم کیے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ لطیف بات یہ ہے کہ ایرانی موسیقی کے بہت سے نغموں میں سروں کی ترتیب وہی تھی جو ہندی نغموں میں ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی راگ محض نام کی تبدیلی سے دونوں ملکوں میں رواج پا گئے۔ چند مثالیں یہ ہیں: ایرانی نغمہ راست، ہندی نغمہ گوری، ایرانی نغمہ اشاق، ہندی نغمہ نٹ نارائن، ایرانی حسیس، ہندی راگ دھناسری، ایرانی نوا، ہندی کیدارا، ایرانی اصفہان، ہندی سارنگ، ایرانی سیگا، ہندی بلاول، ایرانی چہارگاہ، ہندی بھیروں۔ اسی طرح ایران میں دوگاہ اور ہندوستان میں جیت سری۔ ان باتوں سے اندازہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ملک کی موسیقی ایک دوسرے سے بہت قریب تھیں۔ مسلمانوں کے زیر اثر جب دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا تو ایک نے دوسرے کا روپ دھار لیا، اور وہ روپ نہ ہندی موسیقی کا تھا نہ ایرانی موسیقی کا، بلکہ ایک نئی موسیقی کو اپنی ایک نئی شکل معین ہوگی جو ہماری مروجہ موسیقی ہے۔ مقامات سر کی تبدیلی سے جو سب سے پہلی تبدیلی اس ملک کی موسیقی میں رونما ہوئی، غالباً اس نے قدیم دھروپد کا نام دیا گیا۔ دھروپد کا یہ انداز پراچین ہندو موسیقی سے قطعی جداگانہ تھا، جسے ویدوں کی موسیقی کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے کے گویے اس انداز موسیقی میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ دھروپد کے بول عام طور پر یا سنسکرت زبان کے ہوتے تھے یا کبھی کبھی مقامی بھاشاؤں کے، اور عموماً یہ دیوتاؤں کی شان میں ہوتے تھے۔ یہ بات یقین ہے کہ مسلمانوں کے زیر اثر گویوں نے مسلمان بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے بول بھی تصنیف کیے ہوں گے جن میں اسلامی رنگ جھلکے، لیکن ایسے بولوں کے دھروپد اب بہت کم سننے میں آتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوؤں میں موسیقی زیادہ تر مذہبی حیثیت رکھتی تھی، اور ہندو اسے ایک مذہبی فریضہ یا عبادت کا طریقہ سمجھ کر گاتے بجاتے اور سنتے تھے۔ اسی لیے نئے بولوں کی رواج پانے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، اور چونکہ مسلمان عموماً سنسکرت سے نابلد تھے، اس لیے وہ خود غالباً اس زبان میں گیتوں کے نئے بول تصنیف کرنے پر قادر نہ تھے۔ چنانچہ اس زمانے کے ایسے دھروپد جن میں اسلامی بول ہوں بالکل سننے میں نہیں آتے، اور جن ایسے دھروپدوں کو اس عہد کی تصنیف کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ واقعی اس عہد کی یادگار ہیں۔ دراصل خود دھروپد کے اور اس کے گیتوں کے موجودہ شکل، جس میں عشقیہ مضامین شامل ہیں، راجہ مان تنور والی گواریل کے عہد میں آگے چل کر معین ہوئے۔ راجہ مان تنور کا دور حکومت
سن 1486 سے 1516 تک رہا ہے۔ شاہان مغلیہ اور بالخصوص اکبر کے عہد میں بے شمار ایسے دھرپد تصنیف ہوئے ہیں جن کے بول اسلامی روایت پر مبنی تھے۔ چنانچہ مشہور گائک استاد تانسون کے تصنیف کیے ہوئے بہت سے دھرپد ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کے بزرگان دین خصوصاً پنجتن کا ذکر ہے۔ راجہ مان کے زمانے میں قدیم دھرپدوں کی بھی اصلاح کی گئی۔ غالباً گمان غالب یہی ہے کہ اسے سرتاسر موجودہ اسکیل پر ڈھالا گیا اور بعض فروعی سر یا صورتیاں خارج کر دی گئیں۔ راجہ مان تنور ہی کے زمانے میں دھرپد کو اس قید سے آزاد کیا گیا کہ اس میں محض مذہبی گیت تصنیف کیے جائیں، اور جب ایسا کیا گیا تو اس وقت کے سب سے بڑے گویے نائک بیجو نے اس امر پر اظہار تعجب کیا کہ موسیقی میں عام عاشقانہ مضامین کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی آمد کے وقت دھرپد کی قدیم اور مروجہ ریت محض مندروں اور عبادت گاہوں کے لیے وقف تھی اور ایک مذہبی چیز تصور کی جاتی تھی۔ اس لیے بالکل ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ موسیقی کوئی جاذبیت کے پہلو نہ رکھتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک نئے انداز کی موسیقی کے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جن لوگوں نے فن موسیقی میں نئی نئی راہیں نکالیں ان میں حضرت امیر خسرو کا نام سر دفتر ہے۔ اس نئی موسیقی میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ موسیقی ہندی موسیقی کی طریقہ یافتہ شکل سے قریب تر ہو تاکہ مقامی لوگ اس سے مغایرت محسوس نہ کریں، اور اس پر ایرانی موسیقی کا بھی اتنا اثر ہو کہ باہر سے آنے والے مسلمان اسے اپنی ہی موسیقی کی ایک ترقی یافتہ یا بدلی ہوئی شکل تصور کریں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس زمانے میں دھرپد کے بول دو طرح کے ہوتے تھے جنہیں موسیقی کی اصطلاح میں پد اور گد کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ پد سے مراد وہ بول تھے جو اوزان شعر کے پابند ہوتے تھے۔ گد کے بول اوزان شعر سے معرہ ہوتے تھے، اور نثر یا زیادہ زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ مقفع اور مسجع نثر کے لمبے لمبے ٹکڑے ہوتے تھے۔ پد عام طور پر دیوتاؤں کی شان میں ہوتے تھے، اس لیے مسلمانوں میں زیادہ مقبول نہ ہوئے، اور گد کی گائکی مسلمانوں کے لیے سرتاسر ایک نئی چیز تھی، اس لیے کہ اسلامی ملکوں میں محض اشعار کو گانے کا طریقہ رائج تھا، اس لیے نثر کے ٹکڑوں کو گانا ان کی افتاد طبع کے خلاف تھا۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ امیر خسرو نے ان دو قسم کی گائکیوں کے متوازن گانے کے دو نئے انداز ایجاد کیے ہوں گے۔ ان میں سے ایک انداز قول کا تھا جس میں جناب رسول مقبول کے وہ ارشادات جو حضرت علی کرم اللہ کے لیے تھے نغموں کے ساتھ پیش کیے گئے، اور ان کا نام قول رکھا۔ موسیقی کی نئی روش زیادہ ترقی نہ کر سکی، اور قول کے گانے والے جنہیں قوال کہتے ہیں حقانی گانوں سے پہلے رسماً اور تبرکاً قول گایا کرتے تھے۔ قول گانے والوں کو وہ خاندان کے جسے خود امیر خسرو نے قول گانے کا انداز سکھایا تھا، اس کے افراد اب بھی خال خال دہلی اور کراچی میں موجود ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس مبارک کے موقع پر اس قدیم خاندان کے لوگ اب بھی اپنے گانے کی ابتدا قول سے کرتے ہیں۔ دراصل اہل تصوف کے کم و بیش تمام سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے وابستہ ہیں، اور اہل تصوف میں چونکہ موسیقی کو چونکہ تالیف قلوب کا ایک وسیلہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ قول کی ابتدا ہمیشہ باب علم کے حضور نذران عقیدت پیش کر کے کیا کرتے تھے۔ ان قولوں کو سن کر محض یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نثر کا ٹکڑا ہے جو لے اور راگ کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ موسیقی کا دوسرا انداز جو امیر خسرو نے اختراع کیا ہے وہ قوالی کا انداز ہے، جس میں غزل یا نظم کی دوسری اصناف راگ اور لے کی پابندی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ قوالی کے انداز پر آگے چل کر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایجاد کے بارے میں جو شبہات ہیں انہیں رفع کر دیا جائے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قوالی امیر خسرو کی ایجاد نہیں ہے، اور اپنے اس قول کے ثبوت میں وہ بعض قدیم نسخوں کے حوالے بھی دیتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ایسے تذکرہ نویسوں نے لکھے ہیں جنہیں علم موسیقی پر عبور نہ تھا، بلکہ ضمناً موسیقی اور ارباب موسیقی کا ذکر کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا قوالی امیر خسرو کی ایجاد ہے کہ نہیں ہے، مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر تاریخ کی روشنی میں کسی چیز کی ابتدا کا پتہ نہ چل سکے تو اس کی قدامت اور اس کی عمر کا اندازہ ان رسوم اور ان روایت سے کیا جاتا ہے جو نسلاً بعد نسلاً اور سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں۔
اگر کسی ملک کی قبل تاریخ معاشرت اور تمدن کا پتہ لگانا ہوتا ہے تو اس کے عوامی گیتوں اور دوسری ان رسموں سے اندازہ کیا جاتا ہے جو زمانے قدیم سے جوں کی توں چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ قوالی کے بارے میں بھی ہمیں اس کی اختراع کا زمانہ متعین کرنے کے لیے اس کے گانے کی رسم کا سہارا لینا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ امیر خسرو نے گت کی گائکی کے مقابلے میں قول ایجاد کیا تھا، اس لیے یہ بات یقیناً قرین قیاس ہے کہ پد کے مقابلے میں انہوں نے اشعار گانے کا کوئی ڈھنگ ایجاد کیا ہوگا۔ اس زمانے میں فارسی غزل کی شکل متعین طور پر معین ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یقیناً ان غزلوں کو گوایا ہوگا، اور یہی دراصل قوالی کی بنیاد ہے۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ رسم کے طور پر آج تک قوال جو قول گاتے ہیں وہی قوالی بھی گاتے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ اس صنف کا سنگ بنیاد امیر خسرو کے ہاتھوں پڑا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ قوالی کی موجودہ شکل وہ نہ ہو جو امیر خسرو نے متعین کی تھی، اور جوں جوں زمانہ بدلتا گیا اس کی گائکی کے انداز میں بھی انقلاب پیدا ہو گیا ہوگا۔ البتہ جب ہم قوالی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سماع اور قوالی میں فرق ضرور کرنا ہوگا، جس کے بارے میں آگے چل کر مفصل بحث کی جائے گی۔ دوسری زبردست اختراع جو بلا شبہ امیر خسرو کی کاوش اور ذہانت کا نتیجہ ہے وہ ترانے کی اختراع ہے۔ گانے کا یہ انداز اس قدر مطبوع اور دلپذیر ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک اس کی مقبولیت اور دلکشی میں فرق نہیں آنے پایا۔ ترانہ الاپ کے مقابلے میں ایجاد کیا گیا، جو زمانہ قدیم سے لے کر اب تک نہایت اعلیٰ پائے کی گائکی تسلیم کی جاتی ہے۔ الاپ میں لے کی پابندی ممنوع قرار دی گئی تھی تاکہ اس کے پھیلاؤ میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ الاپ گیت کے قید سے بھی آزاد تھا۔ جو بول اس میں استعمال ہوتے تھے وہ محض تبرکن اور سروں کو سہارا دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور وہ بول یہ تھے: اننت ہری اوم، اور راگ کی ساری بڑھت میں یہی بول استعمال ہوتے تھے، جنہیں مسلمان گائکوں نے ایری تیرو نام دیا یا اسی قبیل کے بولوں سے بدل دیا تاکہ سروں کے پھیلاؤ اور کھچاؤ کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ ترانے میں بھی بولوں کی قید بالکل نہیں ہے۔ دا، در، درا، دریم وغیرہ قسم کے بول استعمال ہوتے ہیں۔ اول امیر خسرو نے اس میں چند فارسی کے مصرے بھی شامل کر دیے تھے، جن میں ایک مشہور ترانے کے مصرے یہ ہیں: درا درا در تنم درا جان من درا، بتنگ آمدہ چند انتظار کشم، بیا بیا کے ترا تنگ در کنار کشم۔ لیکن عام طور پر وہی در در دوم وغیرہ قبیل کے بول استعمال ہوتے ہیں، اور انہی بولوں میں کبھی کبھی طبلے کے بول شامل کر کے اسے تروٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ ترانے کی ایجاد اس موسیقی میں ایک زبردست تحریک تھی، اس لیے کہ تنت کا باج آگے چل کر ہمتاً اس انداز پر قائم کیا گیا ہے۔ امیر خسرو عہد تغلق کے مایہ ناز شاعر بھی تھے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے 9 بادشاہوں کا سلطنت دیکھی اور ان کے درباروں سے منسلک رہے۔ یہی زمانہ قول قلبانہ، نقش گل، ترانے اور ابتدائی تنت کے باج کے ایجاد کا زمانہ ہے۔ یہ نہ تصور کرنا چاہیے کہ ترانے اور قول کی ایجاد نے دھرپد کے رنگ کو مٹا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترانے کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ دھرپد کا انداز بھی گائکوں میں مقبول رہا، اور امیر خسرو کے عہد سے مدتوں بعد تو دھرپد راجہ مان کے دربار میں اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ شاہان مغلیہ نے جب موسیقی کی سرپرستی اپنے ذمے لی تو دھرپد اور ترانے نے متوازی ترقی کی، چنانچہ دربار اکبری میں اور اس کے عہد میں دھرپد کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بے شمار ایسے صاحب فن پیدا ہوئے جن کے نام موسیقی کی تاریخ میں ہمیشہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جگمگاتے رہیں گے۔ ان میں تانسین، میرا بائی، نائک جرجو، نائک بیجو، سورداس، نائک گوپال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دھرپد اور ترانے کے علاوہ سب سے زیادہ اہم اختراع جو موسیقی میں ہوئی وہ خیال کی اختراع تھی، جو 15ویں صدی عیسوی میں شرقی خاندان کے آخری تاجدار سلطان حسین شرقی نے کی، جس کا دارالخلافہ جونپور تھا۔ جونپور کی سلطنت دراصل شمالی ہند کے اس خطے پر محیط تھی جسے اب اودھ کہتے ہیں۔ شہر جونپور کو محمد تغلق جونا کے نام پر فیروز شاہ تغلق نے بسایا تھا، اور خواجہ جہاں کو یہاں کا حکمران مقرر کیا تھا۔ جب تیمور لنگ کے حملے سے سلطنت دہلی حد درجہ کمزور پڑ گئی تو خواجہ جہاں کے ایک لے پالک بیٹے نے خود مختاری کا اعلان کر کے 1399 عیسوی میں مبارک شاہ شرقی کا لقب اختیار کر لیا اور خاندان شرقی کی بنیاد ڈالی۔
شرقی خاندان کے علیہ ترتیب 4 حکمرانوں نے سن 1474 عیسوی تک اس علاقے میں حکمرانی کی، اور بالآخر سن 1476 میں بہلول لودھی نے اس خاندان کے آخری تاجدار سلطان حسین شرقی کو سلطنت سے محروم کر دیا، اور سلطان حسین کو مدت العمر جلاوطنی کا منہ دیکھنا پڑا۔ شرقی خاندان کے تمام فرما روا ادب اور فنون کے بڑے دل دادا تھے۔ ان کے عہد میں فارسی اور عربی ادب، فن تعمیر اور فن موسیقی نے بہت بڑی ترقی کی ہے۔ عام خیال ہے کہ سلطان حسین شرقی کی ایجاد خیال نے دھرپد کے قدیم روش کو مدتوں پہلے ہی اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہوتی، لیکن افسوس ہے کہ سلطان حسین شرقی کو عمر بھر جلاوطنی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے وہ اپنی اس ایجاد کو زیادہ فروغ نہ دے سکے، اور موسیقی کا یہ انداز 17ویں صدی تک قسم پرسی کے عالم میں رہا۔ سن 1719 عیسوی میں جب محمد شاہ رنگیلے تخت دہلی پر متمکن ہوئے تو موسیقی نے جو اورنگزیب کے عہد میں قطعی مردہ ہو چکی تھی، عصر نو زور پکڑا۔ موسیقی سے جو شہنشاہ عالمگیر حضرت اورنگزیب نے اپنے عہد میں بے اتنائی برتی، اس کا سب سے بڑا مفید اثر یہ پڑا کہ دھروپد کا زور از بس ختم ہو گیا، اور ان کے بعد جب موسیقی کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی تو خیال کی دلکشی نے دھرپد کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اگر شہنشاہ اورنگزیب نے رائج الوقت موسیقی کو مردہ نہ کر دیا ہوتا تو بر صغیر و ہند و پاکستان آج خیال کی گائیکی کے نام سے بھی آشنا نہ ہوتا۔ بہرحال خیال نے محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں پھر سے جنم لیا اور ایسا زور پکڑا کہ اس کا سکہ آج تک دلوں پر نقش ہے۔ خیال کی گائیکی کو زور دینے میں خود بادشاہ وقت کا تو ہاتھ تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دربار کے 2 مشہور گویوں نے اپنے کمال فن سے اس انداز کو 4 چاند لگا دیے۔ ان فنکاروں کے نام ادا رنگ اور سدا رنگ تھے، جن کے تصنیف کے ہوئے خیالوں کے بے شمار بول آج بھی گانے بجانے والوں میں بطور سنت پیش کیے جاتے ہیں۔ اس بر صغیر کی موسیقی میں تیسری اہم تحریک ٹپے کی تحریک ہے، جس نے دربار اودھ میں نواب آصف الدولہ کے عہد میں عروج پایا۔ سرکار دہلی کی تباہی کے بعد تمام علوم و فنون کی سرپرستی کی ذمہ داری سلطنت اودھ نے لے لی تھی، چنانچہ دہلی سے اردو زبان نے بھی جا کر لکھنؤ کے دامن میں پناہ لی، اور وہاں جا کر ایسی پروان چڑھی کہ آج اس بر صغیر کی سب سے زیادہ مقبول زبان ہوگی۔ دربار لکھنؤ جہاں شعر و شاعری کے نغموں سے گونجتا تھا، وہاں مغنیوں کی دلاویز نغمے بھی ایوانوں کی زینت تھے۔ نواب آصف الدولہ کے عہد میں استاد شوری نامی ایک زبردست گویہ گزرا ہے، جو مدتوں مغربی پنجاب کے علاقوں میں رہ چکا تھا، بلکہ ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ اس علاقے سے لکھنؤ میں جا کر بس گیا تھا۔ ٹپا پنجاب اور صوبہ سرحد کی سب سے مقبول عوامی دھنوں میں سے ہے۔ استاد شوری نے اس دھن کو اپنے ذہن میں اتار لیا اور رائج الوقت راگ راگنیوں میں اس انداز کو سمو کر ایک نئی قسم کی موسیقی سنگ بنیاد رکھا، جسے ٹپے کے لقب سے پکارا گیا۔ ٹپے کو وہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکا جو دھرپد، خیال اور ترانے کو حاصل ہوا، لیکن پھر بھی اس کی دلکشی نے اہل فن کو اپنی طرف متوجہ کیا اور متعدد راگ راگنیاں اس انداز میں گائی جانے لگیں۔ ٹپا گانے کا انداز آج بھی اودھ اور مغربی بنگال کے شہروں میں نہایت مقبول ہے۔ جس طرح خیال کی ایجاد نے عہد مغلیہ کے دھرپد پر بڑا اثر ڈالا تھا، اسی طرح ٹپے کی اختراع نے خیال کے انداز پر زبردست اثر ڈالا ہے۔ آج جو بہت سے پھندے اور لچھے کی تانیں خیال میں برتی جاتی ہیں، وہ دراصل ٹپے ہی کے اثر سے پیدا ہوئی ہیں۔ دراصل ٹپے کا انداز کچھ تو ٹھمری میں اور کچھ خیال میں ایسا مدغم ہو کر رہ گیا کہ یہ انداز اپنی انفرادیت کھو بیٹھا ہے، اسی لیے اس تھوڑی سی مدت میں بڑی حد تک رواج سے باہر ہو گیا ہے۔ لکھنؤ اور ممالک متحدہ کے شہروں میں محرم کے زمانے میں اب بھی بے شمار سوز ٹپے کے انداز میں پڑھے جاتے ہیں، اور یہ سوز اپنی جگہ پر اکثر راگ راگنیوں کی صحت کے تکرار کے موقع پر بطور سنت پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھمری کی حسین ایجاد ہماری موسیقی میں رومانی تحریک کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، اور اس کی ایجاد اودھ کے آخری تاجدار واحد علی شاہ کے عہد میں ہوئی۔ واحد علی شاہ بذات خود فن موسیقی کے بڑے ماہر تھے، اور ان کی ذہانت اور طب رسا نے ہمارے ملک میں موسیقی کے ایسی انمول ریت کی بنیاد ڈالی کہ جس پر ہمارا تمدن ہمیشہ ناز کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دلکشی اور لطافت میں اس وقت موسیقی کی کوئی صنف ٹھمری کے ہم پلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بر صغیر میں مشرق سے لے کر مغرب تک اس صنف کے چرچے ہیں۔ ٹھمری میں علاوہ دلکشی کے ایک اور فطری صلاحیت اور لوچ یہ موجود ہے کہ ملک کے ہر حصے کے عوامی گانوں کے انداز اپنے میں جذب کر لیتی ہے۔ چنانچہ وہی ٹھمری
جہاں بنگال میں بھٹیالی کے رنگ میں رنگی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو بنارس میں ٹپے کی ساری تانیں اپنا کر بیٹھ گئی۔ پنجاب میں جا کر وہاں کے عوامی گیتوں کی دلکش کو جذب کر کے اس نے ایک نیا روپ دھارا، اور یہاں تک کہ پنجاب انگ تو اب ٹھمری کا ایک مستقل انداز ہو گیا۔ اس طرح پہاڑی علاقوں میں یہ پہاڑی دھنوں کے رنگ میں رم گئی، اور سندھ میں یہاں کی کافیوں کے مخصوص انداز اپنے میں جذب کر کے ایک نئے روپ میں نمایاں ہوئی ہے۔ القصہ موسیقی کی وہ حسین تصویر جو واج علی شاہ کے ہاتھوں عالم وجود میں آئی، ہر رنگ اور ہر لباس میں اس بر صغیر کے کونے کونے میں جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن ماہر فن اس بات پر متفق ہیں کہ دلکشی اور تاثیر میں اس کا اپنا ورنگ جو خاص لکھنؤ اور پوروی انگ کہلاتا ہے، اپنی نظیر آپ ہے۔ خود لکھنؤ میں ٹھمریوں کے دو مختلف انداز تھے جو بھاؤ انگ اور گائکی انگ کے نام سے موسوم ہیں۔ بھاؤ انگ ٹھمریاں دراصل رقص کے ساتھ گائی جاتی تھیں، اور ٹھمری کے گیت کے مختلف حصوں اور راگنی کے مختلف مقامات کو جسم کے مختلف حصوں کی حرکت اور چہرے کے بناؤ اور سجاؤ سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ گویا وہی جذبات جو سروں کے باہمی ارتباط سے ادا کیے جاتے تھے، چہرے کے مختلف کیفیات سے بھی ظاہر کیے جاتے تھے، اور اس انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیقی میں اظہار جذبات کی کس قدر بے پناہ قوت پوشیدہ ہے۔ ٹھمری کا دوسرا ڈھنگ گائکی انگ ہے، جس میں حسن و محبت کے لطیف جذبات کی ترجمانی محض آواز کے اتار چڑھاؤ اور سروں کے مختلف مجموعوں سے کی جاتی ہے۔ گانے کے مختلف انداز اپنی جگہ پر پیدا ہوتے رہے اور ترقی پاتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ساز کی موسیقی نے بھی ہمارے ہاں بڑی زبردست ترقی کی ہے۔ قدیم زمانے میں یعنی مسلمانوں کی آمد سے پہلے یوں تو بے شمار آلات موسیقی استعمال ہوتے ہوں گے، لیکن عام طور پر جن سازوں کو وقت حاصل تھی وہ بین اور مردنگ تھے۔ بین دو طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سرسوتی وینا اور دوسرے کو نارد وینا کہتے ہیں۔ ان دونوں کے سازوں کے نام سرسوتی دیوی اور نارد منی کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ عام روایتوں کے بموجب ان سازوں کے موجد بھی دیوتا تھے، لیکن اس زمانے میں ان باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس سے اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ساز نہایت قدیم ساز ہوں گے، اور غالباً اس وقت عالم وجود میں آئے ہوں گے جب اس ملک کے قدیم باشندوں نے لکڑی چیرنے، پھاڑنے، تراشنے اور مختلف ٹکڑوں کو جوڑنے کے فن میں کافی ترقی کر لی ہوگی، اور اس قسم کے آج آلات ایجاد کر لیے ہوں گے جو لکڑی کے ساز و سامان بنانے میں ممد ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے بینوں میں دھات کے تار استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ساز اس زمانے کے بعد کی ایجاد ہوں گے کہ جب یہاں کے باشندوں نے لوہے اور تانبے کے استعمال میں اتنی ترقی کر لی ہوگی کہ وہ اس کے تار کھینچنے پر قادر ہو گئے ہوں۔ ان سازوں کے علاوہ سارے سازوں میں ایک تارا، دو تارا ساز تھے جو کم ترقی یافتہ لوگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ عام طور پر ان کی ہم آہنگی میں لوک گیت ہی گائے جاتے تھے۔ سرسوتی وینا کے بارے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ اکبر کے دور میں ایک شہزادے نے اپنی ہندو بیوی سرسوتی کے لیے یہ ساز ایجاد کیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ ہمارے ملک کے رہنے والے قدامت پرستی کے اس قدر دل دادہ ہیں کہ ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی بے شمار قدیم چیزیں اور قدیم رسمیں اس ملک میں اب تک جوں کی توں باقی ہیں، اور اگر غور کیجیے تو ان قدیم رسموں ہی کے سہارے ہم نے اپنے جملہ فنون کی تاریخ ترتیب دی ہے، اور ایسی تاریخ جو ہر طرح قابل اعتبار ہے، ورنہ ایسے ملک میں جہاں تاریخ نویسی کا رواج عرصے دراز کے بعد شروع ہوا ہو، اس قسم کی معلومات کا فراہم کرنا سرے سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرے، یہاں تاریخ نویسی جو کچھ بھی کی گئی ہے وہ عموماً رئیسوں، راجاؤں اور بادشاہوں کے درباروں میں کی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نویس حضرات عموماً ان درباروں اور محفلوں کی فضاؤں سے باہر نہیں آئے اور ملکی تمدن اور معاشرت سے بے شمار چیزوں کو نظر انداز کر گئے۔ چنانچہ موسیقی کے آلات کے بارے میں کسی مورخ نے کوئی مواد فراہم نہیں کیا، اور ہم ان کے بارے میں جو کچھ لکھ سکتے ہیں وہ صرف اس کی شکل اور صورت اور طریقہ استعمال کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں، جو ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود منوعن باقی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، قدیم زمانے میں دو قسم کے ساز تھے، ایک تو سر کے ساز اور دوسرے تال کے ساز۔ سر کے سازوں میں ایک تارا، دو تارا، چکارا، بانسری خاص ساز تھے جو عام طور پر استعمال ہوتے تھے، اور تال کے سازوں پر ڈھول، مردنگ، ڈفلی وغیرہ قسم کے ساز تھے۔ کلاسیکی موسیقی کی ادائیگی کے لیے عموماً بین، بانسری اور مردنگ استعمال ہوتے تھے، بقیہ ساز عوامی گیتوں کے ساتھ استعمال ہوتے تھے۔ بر صغیر ہند و پاکستان کے بعض عجائب خانوں میں
اور بالخصوص لکھنؤ کے عجائب گھر میں طرح طرح کے آلات موسیقی رکھے ہیں جو قدیم زمانے میں استعمال ہوتے تھے، لیکن ان کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، لہذا اس کے بیان سے خواہ کتاب کے حجم کو بڑھانا ضروری نہیں ہے۔ اس بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد طرح طرح کے ساز موسیقی میں استعمال کیے گئے، مثلا سارنگی، ستار، رباب، تنبورا، سرود، شہنا اور طبلہ۔ ستار اور طبلہ امیر خسرو کی ایجاد ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وینا اور مردنگ کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ ان سازوں کے استعمال کی وجہ سے ساز کی موسیقی کے لیے نئے اسلوب ایجاد کیے گئے، جس میں الاپ، جوڑ، جھالے، گت، توڑے وغیرہ ہیں۔ ساز کی موسیقی کو عموماً طنط کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری موسیقی میں لفظوں کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ موسیقی کے جتنے اصناف کا ذکر گیا ہے اس میں گیت تمام گانوں کا ایک جزء ملزوم ہوتا ہے۔ صرف الاپ ہی ایک ایسی قسم کی موسیقی ہے جو الفاظ کے قید سے آزاد ہے، چنانچہ اکثر سازوں پر بھی ہمارے فنکار ان گیتوں کا چربا اتارتے ہیں اور پھر تانوں کے پھیلاؤ سے راگ کی وسعت ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سازوں کا کوئی باج معین نہیں ہوا، اور اس قسم کے ساز کے ساز کہلاتے ہیں، جن کا دراصل کام گانے والوں کی سنگت کرنا ہے اور گانے میں سجاوٹ پیدا کرنا ہے۔ دوسری قسم کے ساز باج کے ساز کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اول تو یہ ساز گانے والوں کی سنگت میں استعمال نہیں ہوتے تھے، اور دوسرے ان پر مختلف نغموں اور راگوں کو ادا کرنے کا ایک خاص انداز ایجاد کیا گیا تھا، جو اگرچہ کہ گانے کے ڈھنگ سے ملتا جلتا تھا لیکن اس کی ہو نقل نہ تھا، اور اس باج کو طنط کا لقب دیا گیا، جسے تعلیم یافتہ طبقے میں ساز کی موسیقی کہا جاتا ہے۔ ستار پر مد جوڑ، مسیت خوانی اور رضا خوانی اور پوربی انداز کی گتیں جو بجتی ہیں وہ بڑی ہوئی لے کی الاپ اور ترانے کے انداز سے بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ساز اس وقت ستار ہے، جو دراصل سرسوتی وینا کی ایک ترقی یافتہ شکل تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین موسیقی نے اس کے باج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک الاپ کا ڈھنگ ہے اور دوسرا گت کا ڈھنگ۔ الاپ محض سروں کے مجموعے سے راگ کی شکل ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، جو بولوں اور لے کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ جس زمانے میں دھرپد کا دورہ تھا، الاپ کے مندرجہ ذیل درجے تھے: بلمپت، اس میں ٹھہری ہوئی لے میں راگ کے مختلف حصے یعنی استائی الاپ محض سروں کے مجموعے سے راگ کی شکل ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، جو بولوں اور لے کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں دھرپد کا دورہ تھا، الاپ کے مندرجہ ذیل درجے تھے: نمبر 1 بلمپت، اس میں ٹھہری ہوئی لے میں راگ کے مختلف حصے یعنی استائی، انترا، سنچائی اور ابھوگ ظاہر کیے جاتے تھے۔ نمبر 2 ٹھوک اور جھالے، مضرابوں کے استعمال کے ہیر پھیر سے بلمپت کی تانوں کو تیز لے میں ادا کیا جاتا تھا۔ 3 تار پرن، یہ پکھاوج کے پرنیں تھیں جو مضراب کی چوٹ سے بین یا ستار کے تار پر پیدا جاتی تھیں۔ اس قسم کے باج قدیم سرسوتی بین بجانے والوں میں اب بھی 40-50 برس پیشتر کبھی کبھی سننے میں آتا تھا۔ اب مختلف سازوں کے باج میں ان سازوں کی خصوصیات کے پیش نظر اساتذہ نے تھوڑا سا فرق مضرابوں کا رکھا ہے، اور یہی ایک دوسرے کے باج میں فرق ہے۔ اساتذہ موسیقی نے الاپ کی بلمپت کے حصے کی 2 قسمیں متعین کی ہیں، وہ راگ الاپ اور روپک الاپ کہتے ہیں۔ راگ الاپ وہ ہے جس میں قدیم موسیقی کی روح سے جو راگ کے مختلف اجزاء مثلا گرہ، انش وغیرہ ہوتے تھے، جس کی تفصیل مناسب موقع پر بیان کی جائے گی، ظاہر کیے جاتے تھے، اور روپ الاپ وہ ہے جس میں راگ کے استائی اور انترا وغیرہ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ باج کی دوسری قسم گت ہے۔ ساز کی موسیقی کے انداز ترانے اور خیال کے مقابلے پہ عالم وجود میں آیا ہے، اور اس لحاظ سے بہت زیادہ قدیم نہیں ہے۔ گانے کے مختلف اندازوں پر جب بحث کی جائے گی تو اس سلسلے میں گتوں کے انداز پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، امیر خسرو نے پکھاوج کو بدل کر طبلہ ایجاد کیا ہے، اور پکھاوج کو بولوں کے مقابلے میں اس کے نئے بول اور نئی تالیں وضع کیں، چنانچہ طبلے کا اپنا ایک باج معین ہوا، جس نے واجد علی شاہ کے دور میں بے پناہ ترقی کی، جبکہ طبلہ کتھک انداز کے باج کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ یہ ہے ہماری موسیقی کی اجمالی تاریخ۔